بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. ٹھیک ہے، ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں اور جو ہے یہ ہم لوگ کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے بھی ہوتا ہے عربی میں، جو ہے کچھ ایسا اسم لے لیتے ہیں، اس کو اس باب میں لا دینے سے اسمرا تو فعل والا معنی آ جاتا ہے. پھل، صبر یعنی پھل، اسمرا یعنی پھلدار ہو گیا. بستان جو ہے یہ فروٹ ٹری والا گارڈن جو ہے، اٹ بیکیم فل آف فروٹس، اٹ بیکیم فروٹ لیڈن، وہ پھلدار ہو گیا. ایسا ہوتا ہے اس طریقے سے اس باب میں لانے سے. ٹھیک ہے نا. دودھ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ لبن. ٹھیک ہے، لبن. ٹھیک ہے، لبن. اب اس باب میں اگر لے آئیں گے اس کو، کیا ہو جائے گا فعل اس باب میں لانے سے لبن کو؟ کیا ہو جائے گا اس باب میں لانے سے اگر اس باب میں لے آئیں گے لبن؟ آواز آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی ہے آواز. تو اس باب میں لانے سے کیا ہو جائے گا؟ البنا. ٹھیک ہے نا، البنا. تو لبن یہ دودھ اور دودھ والا ہو گیا اس میں. ٹھیک ہے نا. تو البنا، البنا اب اس طریقے سے. ٹھیک ہے، البنا ہو گیا ایسے. تو بکری کو کیا بولتے ہیں؟ شات. بکری یا شیپ بولی جو بھی، شات، اشات. ٹھیک ہے. البنا کو اس کے ساتھ اگر لگا دے تو ایسے ہو جائے گا البنت. البنت شات مؤنث. ٹھیک ہے، بکری. البنت الشات. البنت پڑھنے کے لیے البنتی ہو جائے. البنتی یہ فاعل مؤنث ہے، اس لیے البنت ہو گیا. البنت الشات یعنی کہ بکری جو ہے دودھ دینے لگی. البنت الشات، the sheep started to give milk. ٹھیک ہے، یا the goat started to give milk. بکری دودھ والی بن گئی. سمجھ میں آ رہا نا ایسا؟ اور اس طرح کی اس باب میں لانے سے ایسا معنی بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ لازم فعل ہو گیا پھر. ٹھیک ہے، خیر یہ والا حصہ ایکسٹرا بتا دیے تاکہ یہ کلیئر رہے. اچھا، تو ہاں اب جو ہے کچھ قرآن سے ایک مثال دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، تو تاکہ کچھ ادھورا نہ رہ جائے. اس لیے جب آپ لوگ جائیں تو کچھ لے کر کے جائیں، کچھ ایکسٹرا، کچھ مطلب کہ آپ کے لیے یہ ہو. اچھا، میں نے کچھ فائدہ لے کر کے جائیں، اس لیے اس کو جو ہے رکھ دیے. تھوڑا سا کریں گے اس کو، بعد میں انشاءاللہ اور بھی کریں گے. ایک دو مثال دیکھ رہے ہیں. اخرجہ ہم لوگ کر رہے تھے، تو اخرجہ جو ایک بار دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آواز کلیئر ہے نا؟ آواز کلیئر ہے؟ جی سر. ہاں، اخرجہ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی اسکرین نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک، صحیح ہے نا؟ جی اسکرین نظر آ رہا ہے؟ صحیح ہے نا؟ جی جی سر. ٹھیک ہے. اخرجہ ہم لوگ کر رہے تھے، تو اب دیکھتے ہیں قرآن میں بھرپور استعمال ہے. قرآن میں اخرجہ فعل میرے یہ جو مزید فی کا باب ہے نا، اس کا الگ الگ گردان کے ساتھ، ماضی مضارع امر کے ساتھ میں تقریباً 100 مرتبہ کے آس پاس استعمال ہے. ٹھیک ہے نا. ایک اسٹیٹسٹکس، ایک ڈیٹا میں مطلب دیکھ رہے تھے، اس میں 100 مرتبہ 99 ایسے کچھ لکھا ہوا ہے، مطلب تقریباً 100 مرتبہ سمجھ لیے استعمال ہے. بھرپور استعمال ہے اس کا مطلب. تو ہاں ایک یہ مثال دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ اچھا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. اخرجت ملا نا اخرج. تو یہ مجرد ہے یا مزید فی ہے؟ اخرجت مجرد ہے یا مزید فی ہے؟ یہ اخرجت مجرد فعل ہے یا مزید فی ہے؟ مزید کی ہے سر. ہاں، کیسے پتہ چل رہا مزید فی ہے؟ مطلب افعلا کا وزن دکھ رہا ہے. افعلا کا وزن ہے، یعنی حمزۃ التعدیہ. حمزہ سمجھ میں آ رہا ہے، افعلا کا وزن ہے. ٹھیک ہے، اخرجہ، اخرجہ ہے، اور یہ اخرجت ہو گیا یہ. ٹھیک ہے، اخرجت ہو گیا یہ. اخرجت مؤنث. کیوں مؤنث ہو گیا یہ اخرجت؟ کیونکہ اس کا فاعل مؤنث ہے.
فاعل مؤنث، الارض، الارض زمین مؤنث ہے، اور اس کو ملانے کے لیے کسرہ دے کے پڑھا جا رہا ہے، اخرجتل، ٹھیک ہے، اخرجتل ارض مؤنث ہے، فاعل یہ فاعل ہے، اس لیے جو ہے وہ گردان اس کا ہیا والا آ گیا، اخرجت۔ اثقال، اثقالا یہ منصوب کیوں ہے؟ اثقالا، اثقالہا میں لام پر فتح ہے، نہیں منصوب، اثقال مضاف ہے، یہ مضاف منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ وہ مفعول بھی ہے۔ ہاں مفعول بھی ہے، بہت اچھا، بارک اللہ فیک۔ اخرجت الارض، اخرجہ مطلب ہوتا ہے نکالنا، مجرد تھا خرجہ، مجرد کیا خرجہ، اس کا مطلب تھا نکلنا، وہ نکلا، لیکن اخرجہ کا مطلب نکالنا، اخرجت الارض جب زمین اور زمین، ٹھیک ہے، زمین، واخرجت زمین نے نکالا، ٹھیک ہے، کس چیز کو زمین نے نکالا؟ واخرجت الارض اثقالا، تو سوال بتاؤ تھا نکالا کس کو نکالا؟ اثقال، اثقالا، ٹھیک ہے، زمین نے اس کو نکالا، اثقالہا، اثقال، ٹھیک ہے، اثقال کے معنی اپنے ویٹ کو نکال دیا، جو اس کے نیچے دبی ہوئی چیزیں ہیں زمین کے اندر، اخرجت الارض اثقالہا، ٹھیک ہے، اثقال بھی تفسیر میں دیکھ لیجیے گا، ابھی تفسیر میں جائیں گے تو پھر یہ پورا وقت نکل جائے گا، اثقالہا، ٹھیک ہے، مانے زمین کے اندر جو انسان چھپے ہوئے مردے تھے، اب زمین نے مردوں کو نکال دیا، ایک معنی، ٹھیک ہے، اس کا اثقال وزندار، اثقال یعنی ثقیل وزندار چیزوں کو زمین نے نکالا، ٹھیک ہے، اچھا، اور انگلش میں ترجمہ دیا ہی ہوا ہے، ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں، the earth discharges its burden، اب خود اردو میں بھی ترجمہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اپنے، اثقال ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ اپنے، ہاتھ جا رہا ہے ارض کی طرف، ٹھیک ہے نا، اپنے زمین نے اپنے وزندار چیزوں کو، یعنی کہ اپنے جو مردے تھے اس کو باہر نکالا، اخرجت الارض اثقالہا، ٹھیک ہے، اثقال مفعول بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، اچھا، یہ اگر اثقال، یہ اگر اس آیت میں کسی کا اشکال ہو، اشکال یعنی اثقال نہیں اشکال، مطلب کسی کو ڈاؤٹ ہو کہ ترجمہ کیا ہے اس کا، ماضی یا مستقبل، کیا ترجمہ کرو اس کا ہم لوگ؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، ترجمہ ماضی ہوگا نا، کیا ہوگا؟ فعل ماضی نہ ہے اخرجت، ترجمہ کیسے کریں گے اس کا؟ زمین نکالے گی یا زمین نے نکال دیا، ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ نکال دیا یا نکالے گی زمین؟ نکالے گی۔ نکالے گی، کیوں؟ مستقبل ترجمہ کی اذا ہے شروع میں کیا آیت کی سورہ کے شروع میں اذا زلزلت الارض زلزالہا، ٹھیک ہے، اذا مانے جب آ گیا، اذا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب، تو اذا کے بعد جو بھی فعل آئے گا اس کا معنی کیا ہوگا؟ فعل ماضی کیوں نہ آئے؟ اذا جاء نصر اللہ، تو فعل ماضی کیوں نہ آئے؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ مستقبل کا ترجمہ ہوگا، اذا فیوچر کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کوئی کہہ سکتا ہے اذا کے بعد مضارع کیوں نہیں آئے؟ مضارع بھی آ سکتا ہے، تو مضارع کیوں نہیں استعمال کیا گیا اذا کے بعد؟ ٹھیک ہے، تو اذا کے مضارع ہو سکتا تھا، یخرجو ہو جاتا ہے، وتخرج الارض ہو جاتا، اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں ہم؟ قرآن میں بھرپور استعمال ہے اس طریقے سے، کہ جہاں مضارع ہونا چاہیے تھا وہاں پر ماضی ہے، جہاں مضارع ہونا چاہیے تو قرآن میں وہاں پر اللہ نے ماضی استعمال کیا کئی مقامات پہ، ٹھیک ہے، یہی مثال نہیں، بہت ساری مثالیں ہیں، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ماضی کیوں استعمال ہوا؟ یہ تھوڑا گرامر سے ہٹ جائے، لیکن ضروری اس کو بھی جھیل لینا، اس سوال کو بھی جھیل لینا ہے، میں نے سمجھ میں کیا جواب دے سکتے ہیں ہم، کیوں وہاں قرآن میں ماضی ہے استعمال، مضارع کیوں نہیں ہے؟ یہ بتا چکے پہلے بھی، جی بتائیے، کوئی کہے گا کہ ماضی کیوں؟ اذا جاء نصر اللہ، جب آئے گی اللہ کی مدد، ترجمہ تو ہے جاء کا مطلب، جاء مطلب ہوتا آ گیا، ٹھیک تو ہے، اس میں سرٹینٹی کا مطلب ہے، مطلب ہونا ہی ہے ایسا۔ ہاں بہت اچھا، بارک اللہ فیک، صحیح، یقینی ہے، جو بات یقینی ہو وہ قرآن میں ماضی اس کے لیے صیغہ استعمال ہوتا ہے، مضارع بھی آتا ہے، لیکن یہ بہت اگزامپل کیا ہے ماضی کی بھی ہے، حقیقی ہے وہ بات، سرٹن ہے، ہونا ہی ہے وہ، تو یہ معنی بتاتا ہے وہاں پر آگے قرآن میں، جب جتنا آپ دیکھتے ہیں تو اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، جتنا آپ دیکھ لیجیے اس طریقے سے،
ٹھیک ہے، وہ سب مادی مادی آ رہا ہے، تو کوئی کہے گا تو یہ یقینی، جو چیزیں یقینی اس لیے یہ چیز آتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دم سرٹن بتانے کے لیے کہ ایسا ہونا ہی ہے، کوئی شک نہیں، اس لیے آتا ہے۔ جیسے اس کی مثال بھی ہم سمجھانے کے لیے آپ کو دیتے ہیں، جیسے ہم لوگ اردو میں بھی اسے استعمال کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے بھائی آپ میرا فلاں کام کر دیجئے گا، تو آدمی کیا کہتا ہے؟ آپ کا کام ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہتا کہ میں نے تاکید کے لیے کہتا ہے کہ ہاں میں آپ کا کام کر دوں گا، وہ کیا کہتا ہے؟ آپ کا کام ہو گیا، مانے کہ میں بالکل، آپ مطمئن رہیے آپ کا کام ہو جائے گا، یہ معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا اردو میں بھی میرے خیال سے یہ مثال دے سکتے ہیں، یہ استعمال کر، ٹھیک ہے، پھر یہ تو گرامر سے ہٹ گئے ہم لوگ۔ اخرجت الارض اثقالها، ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد سورہ اعلیٰ میں ایسا والذی اخرج المرعى، اور وہ اللہ وہ ہے جو کیا ہے؟ والذی، اللہ نے نکالا، ٹھیک، اللہ وہ ہے جس نے کیا کیا؟ نکالا، مرعى، ٹھیک ہے، وہی اخرج، وہی ہے مرعى، کیا ہے؟ مرعى مفعول بھی ہے یہاں پہ، مرعى کیا ہے؟ اللہ نے نکالا مرعى، مرعى کو، ٹھیک ہے، اس کا انگلش میں ترجمہ یہاں پہ دیا ہوا دیکھ سکتے، پاسچر وغیرہ، ٹھیک ہے، اردو میں کیا کہیں گے؟ مطلب ہریالی، یہ معنی شاید ہو سکتا ہے اردو میں، ٹھیک ہے، اللہ نے نکالا، اللہ نکالتا ہے، اللہ نے نکالا، اس طریقے سے، ٹھیک ہے، تو مرعى یہ ہو گیا، تو یہ مفعول بھی ہے، لیکن اس کا فتح ظاہر نہیں ہو رہا کیونکہ الف پہ ختم ہو رہا ہے، مرعى ورڈ الف پہ ختم ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات اس کا الف پہ فتح کیسے ظاہر ہو سکتا ہے؟ یہ تو فتح، یہ تقدیری اعراب پڑھے ہیں نا ہم لوگ، تقدیری اعراب ہے، ٹھیک ہے، اس کو مبنی نہیں کہتے، تقدیری اعراب ہے، ہونا چاہیے تھا فتح، لیکن کیونکہ الف پہ ختم ہو رہا ہے، یہ مقصور اسماء میں سے، اسماء مقصورہ میں سے، اس لیے ایسا پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ابھی اس میں نہیں جا رہے انشاءاللہ، بک 1 مقصور کس کو کہتے ہیں؟ اسم مقصور دیکھ لیجیے گا، بک 3 کا پہلا چیپٹر، ہم لوگ ایک چیپٹر کیے اب تک، بک 3 کا، اس میں بتا دیا گیا۔ پھر اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اللہ نے نکالا، اس نے نکالا منہا، اس سے، ماءہا، اس کے پانی کو، ومرعاہا، وہی چیز ہے، پھر وہ اس میں بھی سیم معنی، اخرج لیلہ و اخرج ضحا، اغطش، یہ کیا چیز ہے؟ اغطش کون سا فعل ہے؟ واغطش لیلہ و اخرج ضحا، معنی نہیں پوچھ رہے، صیغہ کیا بتا رہا ہے، کون سا فعل ہے یہ؟ اغطش، جی کون سا فعل ہے یہ؟ کون سا باب ہے؟ افعلہ، افعل، وہی باب ہے اغطش، ٹھیک ہے، تو آپ پتہ، آپ کو ہو سکتا ہے معنی نہیں پتا ہو، لیکن جب آپ قرآن پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، کیا اس کا کم سے کم صیغہ پتہ چل جائے گا، اچھا اس کا مطلب بھی کیا ہے، یا اس کا معنی تو ٹھیک ہے، صیغہ تو پتہ چل گیا آپ کو کہ کون سا یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور مثال کر لیتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم، ٹھیک ہے، اب اس کی سورۃ الممتحنہ کی آیت ہے، اس کا تفسیر کا بیک گراؤنڈ ہے، پیچھے سیاق ہے، وہ آپ دیکھ لیجیے گا، ویسے ترجمہ کیا، انما، اللہ تو صرف منع کرتا ہے تمہیں، ینہا، یہ نہا سا ہے، نہا ینہا، مجرد فعل ہے، نہا ینہا، اللہ تو تمہیں منع کرتا ہے صرف انہی لوگوں سے، ان الذین، ٹھیک ہے، جس نے کیا کیا، قاتلو، جنہوں نے تم سے لڑا، یا جو تم سے لڑتے ہیں، قاتلوکم فی الدین، جو تمہارے دین کے تعلق سے، دین کے تعلق سے تم سے لڑائی کرتے ہیں، لڑتے ہیں، دوز ہو فائٹ یو، ٹھیک ہے، وتھ یور دین کے معاملے میں تم سے لڑتے ہیں، وَأَخْرَجُوكُمْ، یعنی اللہ تم کو منع کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ تم دوست نہ بناؤ، ٹھیک ہے، یہ معنی میں اللہ دوست بنانے سے منع کرتا ہے، کس کو؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کن کو اللہ منع کرتا ہے؟ ینہا، یعنی منع کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ منع کرتے ہیں، تمہیں اللہ عن الذین قاتلوک، جس نے تم سے لڑا دین کی وجہ سے، بیکاز آف ریلیجن لکھا ہے ترجمہ میں، قاتلوکم فی الدین، دین کی وجہ سے تم سے لڑتے ہیں، وَأَخْرَجُوكُمْ، اور تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں، وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، ترجمہ اس کا کیا کریں گے، یہ والا حصہ کا، وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ اور تم لوگوں کو تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، ہاں بہت اچھا، اخرجو، اخرجا، اخرجا، اخرجو، گردان، ہم کا گردان، ہم، اور وہ لوگ،
ترجمہ لغوی ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اخرجو ان لوگوں نے نکالا، سمجھ رہے ہیں نا؟ دیکھیے خراجہ نہیں، خراجہ یخرجو وہ تو مجرد ہو گیا، نکلے، خرجو ہوتا تو ترجمہ ہوتا وہ لوگ نکلے، اخرجو ہے تو ترجمہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے نکالا، کس کو نکالا؟ تمہیں نکالا، یہ مفعول بھی ہو گیا۔ کہاں سے نکالا؟ من دیارکم، تمہارے گھروں سے نکالا، دار کی جمع کیا ہے؟ دیار، دارن دیارن، گھر، اخرجوکم اور ان لوگوں نے، ان لوگوں نے نکالا تمہیں تمہارے گھروں سے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ منع کرتا ہے تمہیں دوست بنانے سے ان لوگوں کو، ٹھیک ہے، جو تمہیں کیا کرتے ہیں، جو تم سے لڑتے ہیں، قاتلو یعنی لڑنے کا معنی ہے فائٹ، دین کے تعلق سے، دین کی وجہ سے تم سے لڑتے ہیں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ وظاہروا اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، مانے اپنے آپ میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں کفار، علی اخراجکم، یہ کیا ہے؟ اخراج کیا ہے؟ اخراج کیا ہے؟ علی اخراجکم ترجمہ مصدر ہے. مصدر ہے، بہت اچھا۔ وظاہروا علی اخراجکم مطلب ہوتا ہے اینڈ دے سپورٹ ایچ ادر، ٹھیک ہے؟ تمہیں نکالنے میں وہ خوب سپورٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، وہ لوگ آپس میں جد و جہد کرتے ہیں تمہیں نکالنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، وظاہروا اور تمہیں نکالتے ہیں اور نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، معنی ظاہروا کا معنی یہ ہو رہا ہے علی اخراجکم۔ دیکھ رہے ہیں کبھی کبھی مصدر استعمال ہوتا ہے، اخرجو وہ لوگوں نے، ان لوگوں نے تمہیں نکالا، یا نکالتے ہیں وہ لوگ تمہیں، وضع علی اخراجکم یہاں پر مصدر استعمال ہوا کیونکہ مصدری استعمال ہونا چاہیے تھا، اخراج نکالنا مقصود ہے یہاں پہ، کہ وہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تمہیں نکالنے میں، تمہیں نکالنے میں ایک دوسرے کی کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں کفار آپس میں، اس طرح کا معنی مطلب ہو رہا ہے علی اخراجکم، ٹھیک ہے؟ دیکھ رہے مصدر بھی آتا ہے، تو مصدر کبھی مصدر آئے گا، یہاں پہ مصدر مناسب ہے اس لیے مصدر آیا، ٹھیک ہے؟ تو خیر اس طرح کی بہت ساری آیتیں، میرا مقصد تھا یہاں پر سے آپ لوگوں کو کرانا تقریباً 19 آیت تک، 19 میں سے میں نے سب آیت نہیں کراتے، 19 یا ہاں 19 تک اس میں جو ہے تو فعل امر کا سیگا بھی اس میں آج مطلب کہ آ جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فعل امر کا سیگا بھی مطلب کہ اس میں جیسا آج اس میں دیکھ رہے ہیں جہنمی جو ہے جہنم میں کیا کریں گے؟ چلائیں گے، وہم یسترخون فیہا ربنا، کہیں گے اے رب، اے ہمارے رب، ربنا اخرج، کیا ترجمہ ہوگا؟ اخرج کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اے ہمارے رب اخرج، کیا ترجمہ ہوگا اخرج کا؟ نکالیے. ہاں نہیں، فعل امر، ٹھیک ہے؟ فعل امر سے مراد یہاں پہ دعا ہو رہا ہے، ایک طریقے کا پکار ہے، فعل امر دیکھیے امر میں معنی ہوتا ہے حکم دینا، ٹھیک ہے؟ لیکن بطور دعا بھی استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کو حکم نہیں دے رہے، ظاہر سی بات اللہ سے وہ دعا کرے، پکار رہے اللہ کو، تو سیگا فعل امر کا ہی کہلائے گا، فعل امر کا سیگا مطلب ہے اگر ٹیکنیکلی گرامر کے اعتبار سے دیکھ، اخرج، اخرجا یخرج، اخرج ربنا اخرج، اے اللہ، اے ہمارے رب نکالیے، نہ کیا ہے؟ مفعول بھی، اخرج نکالیے کسے؟ ہمیں، اخرجنا ٹیک اس آؤٹ، ٹیک اس آؤٹ، ٹھیک ہے نا؟ اس طریقے سے لوط علیہ السلام کے قوم نے کیا جواب دیا؟ قالو اخرجوا آل لوط من قریتکم، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ اخرجو، اور اخرجو کیسا سیکھا ہے؟ امر ہے، مضارع ہے، ماضی مضارع امر، کیا اخرجو اور ترجمہ کیا ہے اس کا؟ جی اخرجو کا سیگا کیسا ہے اور آیت کا ترجمہ کیا ہے اس حصہ کا؟ انہیں نکالیے، ان لوگوں کو. ہاں ٹھیک ہے، کس کو نکالی؟ اخرجو آل لوط، تو اخرجو کیا؟ امر کا سیگا، اخرجا یخرج، اخرج، اخرج ایک کو حکم دیا جا رہا ہے، اخرج منے تم نکالو یا آپ نکالیے، اخرجو یعنی کہ انتم ہے، اخرج، اخرجا، اخرجو یعنی کہ تم سب نکالو، مانے لوط علیہ السلام کے قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں نکالو، یو آل تم سب کیا کرو؟ نکالو، کس کو نکالو؟ آل لوط، لوط کے خاندان والے کو نکالو،
आला लूतिन मिन करियतिकुम, अपने गांव से निकालो, मिन करियतिकुम। समझ में आ रहा ना? अखरज ये फेल अमर का सीगा। लूत अलैहि सलाम के कौम वाले कह रहे हैं, अपने कौमी से कह रहे हैं, अपने लोगों से ही कह रहे हैं क्या अखरिज, लेकिन बहुत सारे लोगों से कह रहे हैं अंतुम, मुखातिब कौन है? मुखातब अंतुम ना है, तो इसलिए अखरिजू ना आएगा। अखरिजू आला लूतिन मिन मिन करियतिकुम, ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी मुदारे अम्र है, लेकिन अंतुम, मुखातब कौन है? अंतुम, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इससे क्या होता है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मिसाल कुछ 5 मिसाल कर ली मेरे ख्याल से। इससे एक चीज समझ में आ गई, बहुत इस्तेमाल है, भरपूर इस्तेमाल है। मजीद की देख रहे हैं अखरजा ही कितना इस्तेमाल है। सिर्फ अखरजा सर्च किया, उसी का गर्दान आपका 48 गर्दान आ गया है तकरीबन, समझ लीजिए इस तरीके से, ठीक है, उसी का। तो अखरजा ही तो मादी के हैं, मुदारे भी इसका है ना, युखरिजू भी सर्च कर सकते तो निकलेगा हम लोग को अलग से, ठीक है। तो इतना ही करते हैं इंशाल्लाह, और भी कुछ हम लोग फेल देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा इस बात का। अभी तो टाइम नहीं है, टाइम निकल गया, तो कुछ हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उससे इंशाल्लाह जो है वो क्लियर हो जाएगा। आप कुछ मिसाल देंगे नेक्स्ट क्लास में, जिससे क्या आप जो है वो मतलब ये आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि हम आपको यहाँ से कुछ फेल दे देंगे और कहेंगे आपको निकालने के लिए। सिर्फ फेल ही नहीं देंगे बल्कि मजदर देंगे, मजदर से क्या करना पड़ेगा आपको, निकालना पड़ेगा। एक 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 निकाल के देख लीजिए तो अभी क्या है, इन्फाक मजदर क्या है, इन्फाकुन, नून है ये, मादी मुदारे क्या बनेगा इससे, इन्फाक मजदर, मादी मुदारे बनाइए इसका, इन्फाकुन। अनफका युनफिकु, हाँ बहुत अच्छा, क्या माने अनफाक और इन्फाकु का? उसने मुनाफकत की, नहीं मुनाफकत नहीं, मुनाफत के लिए नाफका खर्च फेल, की, खर्च की, खर्च खर्च किया। बहुत अच्छा, मुनाफा, अच्छा सही आप पकड़े। निफाक भी इसी इसी बुनियाद से, इसी तीन रूप में से, लेकिन उसका अलग बाब है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसके बाद वाले में। नाफका युनाफिकु है वो बाब, ठीक है। अनफका खर्च करना, अनफका युनफिकु, इनफाकन, अनफका युनफिकु इनफाक, ठीक है। इनफाक मजदर इसका इस तरीके से। तो कुछ भी आपको दे दिया जाए ना, आप क्या रिवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है, कैसे जाना है इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इस्लाम मजदर क्या, इस्लाम, इस्लामुन क्या बनेगा, मादी मुदारे, ये लास्ट है, इसके बाद बंद करते हैं हम लोग। इस्लामुन मजदर, मादी मुदारे क्या बनेगा इसका, इस्लाम का, इस्लाम मजदर है। असलमा युस्लिमु, और अच्छा, अस्लमा युस्लिमु, इस्लाम, अस्लमा यानी कि उसने इस्लाम कबूल किया, ठीक है, अस्लमा युस्लिमु। अब इस्म फाइल बना देंगे, यू को मीम में कर देंगे, मुस्लिम जिसने इस्लाम कबूल किया, इस्म फाइल, मुस्लिम लफ्ज क्या है, इस्म फाइल है, अस्लमा युस्लिमु से, ठीक है। तो खैर इंशाल्लाह ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, इतना ही करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जब होगा तो देखिए छूट गया हम लोग को, और भी कुछ मिसाल करना था कुरान से, लेकिन वक्त ज़्यादा हो गया। अगर बीच में कोई दिन क्लास रखेंगे तो इंशाल्लाह खबर कर देंगे आप लोगों को ग्रुप में, एक दिन पहले या बता देंगे या 2 दिन पहले, जैसा हो, ठीक है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हम लोग को अरबी सिखाना आसान करे, अल्लाह हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत करे, आमीन या रब्बल आलमीन। किसी का सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। सवाल कुछ है आप लोग का पूछना चाहते हैं, और कुछ होगा तो जी इंशाल्लाह सर। ग्रुप में। यहाँ कोई सवाल है क्या आप? जी सर, सर आप पिछला क्लास में जो पढ़ाए थे सर आप, कि जी अनजदा का मतलब होता है वो नजद में दाखिल हुआ, हाँ हाँ। तो क्या ये मतलब सिर्फ नजद के साथ महदूद है या कोई भी फेल में इसको बना सकते हैं हम? जैसे कतर, वो कतर, जैसे अख्तरा युक्तरू, वो अच्छा ये, कतर में दाखिल हुआ। हाँ ये चीज़ ना, अच्छा ये चीज़ के लिए एक बार हमको देखना पड़ेगा। ये चीज़ जो है मतलब वो कि अब जो है इसको जो अरब वाले ने इस्तेमाल कर लिया, अब वही हम लोग फॉलो कर सकते हैं, यानी कि ये भी समाई है, या जो इस्तेमाल हो चुका है, जो अरबों ने जो इस्तेमाल किया वही यूज़ कर सकते हैं, या हम लोग आज भी कुछ बना सकते हैं, ठीक है। एक बार हमको पता करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आज भी जो जदीद में कुछ भी हम लोग ऐसा लफ्ज़ बना सकते हैं कि नहीं, या जो बन चुका है उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बार देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल से जैसा डिक्शनरी में आया है वैसे इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो लफ्ज़ जो है इस्तेमाल मतलब ऐसे हो चुका है वही वही सिस्टम, मतलब अपने से हम जो मतलब जो अरब वाले ने इस्तेमाल किया वही बना सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन वो एक बार देखना पड़ेगा इस्तेमाई है या हम लोग खुद से भी ऐसा कर सकते हैं, या अरबों का सिस्टम ही देखना पड़ेगा, क्या अरब वाले ने इसको
اس معنی میں استعمال کیا ہے کہ نہیں. میرے خیال سے جو ہے جو عرب والے نے کہیں کوئی دیکھنا پڑے گا اس کو, ٹھیک ہے نا. اور سماعی ایسے ہی ہونا چاہیے, وہ ڈکشنری میں سے یوز ہوا تبھی ہم لوگ یوز کر سکتے, نہیں تو اپنے من سے یوز نہیں کر سکتے. خیر اس کو بھی دیکھنا پڑے گا, اللہ والا, اللہ بہتر جانے. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں سر. ٹھیک ہے, اتنا ہی کرتے ہیں. چلیے اللہ آسان کرے ہم لوگ کو عربی سیکھنا سکھانا. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.